اگر خاتون نے قران کا احرام باندھا تھا اور اس دوران ان کو ایام شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 8 ذوالحج کی تاریخ آگے اور وہ پاک نہیں ہوئی، تو اب وہ خاتون کیا کرے؟ حرم شریف میں خواتین کی نماز کہ امام صاحب خواتین کی امامت کی نیت نہیں کرتے، پھر تو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. قران کا احرام باندھنے والی خاتون، اگر خاتون نے قران کا احرام باندھا تھا اور اس دوران ان کو ایام شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 8 ذوالحج کی تاریخ آگے اور وہ پاک نہیں ہوئی، تو اب وہ خاتون کیا کرے؟ کہ جس خاتون نے قران کا احرام باندھا تھا اس کو حج سے پہلے عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ 8 تاریخ کو حج کے لیے مینا روانہ ہو جائے گی اور اپنا حج پورا کر لیا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے عمرہ کی قضا کرے، اپنے عمرہ کی قضا کرے اور ایک دم بھی دے، اور اس عمرہ کے لیے مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھے، اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا حج قران نہیں رہے گا، بلکہ اس کا حج افراد ہو گیا، اس لیے حج کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوا۔ حج قران کی نیت سے نکلا، لیکن حج قران نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حج کے ایام بھی شروع ہو گئے، ان دنوں میں تو عمرہ پہلے کرنا تھا ان کو، لیکن وہ حج کے ایام شروع ہو گئے، ان حج کی دنوں میں وہ پاکیزگی کی حالت میں نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ کیا کرے گی؟ کہا کہ وہ عمرہ کی قضا کرے گی، عمرہ کے وہ قضا کرے گی، اور پھر حج سے پہلے نہیں کرے گی، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حج افراد میں شامل ہوگی۔ اب سفر حج میں نمازوں میں قصر، یہ مختلف سوالات ہیں نماز قصر کرنے کے متعلق۔ اکثر لوگ وہاں دیکھیں بھائی، جب کوئی بندہ کراچی سے نکلے ہیں یا بنگلہ دیش سے نکل گئے یا سری لنکا سے اور کسی جگہ سے نکلے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی حاجی لوگوں کو مکہ میں کتنا دن ٹھہرنا ہے۔ 40 دن حاجیوں کی تاریخ ہوتا ہے، 40 دن، 41 دن، 38 دن، 35 دن، اس قسم کی۔ لیکن ان کو جو ہے جب وہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو روانگی میں ان کی یہ یقین ہوتے ہیں کہ ہم کم از کم مکہ میں 15 دن 20 دن تو ٹھہریں گے ضرور، تو وہ ان صورتوں میں وہ جو ہے نماز قصر نہیں کریں گے، کیونکہ مسافر میں شامل نہیں ہے۔ وہ نیت قیام کی 15 دن کی قیام سے اوپر 15 دن سے اوپر اگر ہو گئے تو وہ جو ہے مسافر نہیں، وہ مسافر نہیں رہے، وہ قیام اس کے 15 دن، پھر وہ پورے نمازیں پڑھیں گے، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی اور مینا میں بھی یہ نمازی وہ پورے ادا کریں گے۔ یہ ہمارے مسلک حنفی کی نزدیک بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام کی فتوی کے متعلق، مفتیان کرام کی فتوی کے مطابق جس حاجی کو مکہ میں مسلسل 15 دن یا سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ مقیم کی نیت کریں گے، یعنی 4 رکعت نماز ادا کریں۔ 15 دن سے کم ہو تو پھر ان صورتوں میں وہ قصر ادا کریں گے، یعنی 4 رکعت۔ قصر کا مطلب یہ ہے 4 رکعت میں 2 رکعت ادا کریں گے۔ ہاں، وہاں کی امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ 4 رکعت پڑھیں، اور اگر اکیلے آپ نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت، 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت آپ ادا کریں گے، باقی سنتیں نفلیں وغیرہ آپ کی مرضی ہے۔ اب آئیے، اب کچھ سوالات یہ ہے، حج کے معنی میں عمرہ کرنے کے بعد قران کا حکم، اگر کسی شخص نے مکہ مکرمہ جا کر پہلے عمرہ کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ منورہ بھی چلا گیا، تو مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت وہ ذی الحلیفہ سے وہ قران کا احرام بن سکتا ہے، یعنی مدینہ سے واپسی پر ذی الحلیفہ میں جو ہے وہ عمرے کے لیے یا حج قران کا احرام بن سکتا ہے، یعنی جو شخص ماہ شوال یا اس کے بعد حج سے پہلے عمرہ کر کے مدینہ طیبہ چلا گیا ہو، پھر مدینہ میں جا کے مسجد نبوی کی روضہ رسول کی زیارت بھی کر لی، اس کے بعد ماہ شوال یا اس کے بعد حج سے پہلے وہ عمرہ کر کے مدینہ چلا گیا، تو اس شخص کا حج یا حج قران نہیں رہا، اس شخص کا حج
حج تمتع ہے، لہذا وہ شخص مدینہ طیبہ سے واپسی کے وقت یا تو عمرہ کے احرام باندھے یا صرف حج کا احرام بند کر نہ آئے، قران کا احرام نہیں بن سکتا ہے، حج قران کا احرام نہیں بن سکتا ہے، حج تمتع کا احرام باندھے نا، واپسی کے وقت یا تو عمرہ کے احرام باندھے یا صرف حج کا احرام بند کر نہ آئے، قران کا احرام نہیں بن سکتا کیونکہ وہ حج تمتع ہو گئے۔ نماز میں خواتین کا مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جانا، دیکھیں بھائی بعض وقت حرم کے اندر نظر آتی ہیں خواتین حضرات، لیکن ان کے لیے علیحدہ جگہ بھی بنا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حرم والے بھائی خواتین کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، اپنے نیت میں شامل کرتے بھی یا نہیں، بعض کے قول کے مطابق شامل نہیں کرتے۔ اگر شامل کرتے بھی ہے، دیکھیں خواتین کے لیے علیحدہ خانے بنے ہوئے جگہ، ان کے لیے پردے وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ ڈلا ہوا ہے۔ اب وہ برقعے کے ساتھ جائیں نا، صرف چہرہ میں وہ کپڑے نہیں لگا سکتی ہے، تو ان صورتوں میں نا حج کے دوران بھی وہ پردہ کرے سب سے بہتر ہے، کیونکہ بڑا موٹا گتا لگا دے اور وہ برقع کے کپڑا ان کی چہرہ میں نہ لگے، اس کی خیال کرنا ہے، ان کی چہرہ میں نہیں لگنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ خواتین و حضرات جب نماز پڑھتے ہیں بعض وقت میں دیکھے جائیں کہ بھائی یہاں کھڑے ہونا نا، اب کھڑے وہاں مرد حضرات کھڑے ہوئے نماز کے لیے، عورتیں بھی بیچ میں کھڑے ہو جاتے، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ دیکھ رہے کہ آپ دائیں بائیں نظر کریں، اگر دیکھ رہے کوئی خاتون بھی آپ کے ساتھ تو آپ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ نے خیال نہیں کیا اور کوئی خاتون آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ خاتون کے لیے پردہ، بھائی پردہ ضروری ہے، پردہ جیسے یہاں ضروری ہے آپ کے گھر کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے حرم کے اندر بھی پردہ۔ اکثر خواتین حضرات وہ بے پردہ رہتی وہاں، لیکن وہ پردہ نہیں کرتی۔ اب ان کے لیے وہاں بھی جتنی بڑی گناہ یہاں، اس سے زیادہ بڑھ کر گناہ حرم کے اندر ہے، کہ جتنی بڑی ثواب ہے اتنا بڑی گناہ بھی ہے یہاں۔ اگر آپ کو وہاں ڈبل نیکیاں مل رہے نا ارکان ادا کرنے میں، یہ نماز پڑھنے میں، تو یاد رکھیں پھر آپ کو جو ہے نا ڈبل گناہ بھی ملیں گے۔ اسی طریقے سے تو بہتر ہے یہ خواتین حضرات اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر، اپنے ہوٹل میں ہی رہ کر جو ہے نا اپنا نماز ادا کریں، اکیلا فردن انفرادی طور پر اپنا نماز ادا کر لیے بہتر ہے۔ یا پھر خواتین حضرات اگر حرم کے اندر بھی ہے تو جہاں خواتین کے لیے جگہ مخصوص کی وہاں کھڑے ہو کر انفرادی طور پر وہ نماز ادا کر لیں، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے خواتین کی گروپ میں جا کے وہاں شامل ہو جائے، وہاں پر نماز ادا کر لیں۔ اچھا، حرم شریف میں خواتین کی نماز کہ امام صاحب خواتین کی امامت کی نیت نہیں کرتے، پھر تو خواتین کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ بعض کہتے ہیں ان کو کہ خواتین کی امامت کی نیت کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہاں کی امام، حرم کی امام خواتین کی نیت نہیں کرتے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جماعت کے ساتھ وہ اکیلا پڑھے تو بہتر ہے، اور اگر نیت کرتے ہیں تو ہاں ان کی نماز ہو جائیں گے، لیکن جو مخصوص خانہ ان کے لیے بنا دی گئی، جو مخصوص جگہ ان کے لیے قائم کر دیا گیا، اسی میں جا کے وہ خواتین نماز پڑھیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ، میں آپ لوگوں کو احرام باندھنے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ احرام باندھنے کا صحیح طریقہ مردوں اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ خواتین احرام کی حالت میں اپنا عام سلا ہوا لباس پہنیں اور سر کے اوپر رومال لپیٹ کر بالوں کو چھپا لیں، اور کوئی ڈھیلا ڈھالا نہ عبایا پہن لیں، کوئی ڈھیلا ڈھالا عبایا پہن لیں، چادر منڈوں پر ڈال کر اوڑھ لیں تاکہ اعضاء نمایاں نہ ہو۔ عورتوں کا اختیار ہے کہ جس رنگ کا چاہے لباس پہن لیں، ہاری پہنیں، پیلے پہنیں، بلو پہن لیں، ان کی اپنا مرضی ہے۔ البتہ مرد نہ حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، بلکہ ایک چادر ناپ کے اوپر، ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گا نا، بند لیں، پھر سر پر پلڑا ڈال کر احرام کی نیت سے 2 نفلیں پڑھیں۔ 2 نفلیں پڑھنے کے بعد سر کھول دیں، اور جہاز اڑنے سے پہلے یا آپ مسجد میں جہاں نماز پڑھیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں وہیں آپ نیت کر یا تلبیہ پڑھ لیں نا، اور اس کی بعد درود شریف پڑھتے رہیں، پھر تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اب یہ طریقہ، اس کے بعد آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔
کہ اب ناخون وغیرہ کی طرف خیال کرنا، خوشبو وغیرہ کی طرف خیال کرنا۔ ایک سوال، مینا کے لیے روانگی کا وقت 8 تاریخ کو مینا کے لیے طلوع آفتاب کے فوراً بعد روانہ ضروری ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے فوراً بعد روانہ ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ظہر تک مینا میں پہنچ جانا چاہیے۔ ظہر تک مینا میں پہنچ جانا چاہیے کہ 5 نمازی ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کا فجر کی نماز نہ ادا کی جائے۔ تو ان صورتوں میں میرے دوستو اگر 7 تاریخ کو نکل جاتے ہیں تو 7 تاریخ کو عشاء کی بعد، تو وہاں جانے کے بعد وہاں پہ بھی پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 5 نمازیں ہو گئے، پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے روانہ ہو جاتی ہے، یا آخری رات کو نکل جاتی ہے۔ اب یہاں پر آئیں کہ نابالغ بچے کا حج۔ نابالغ بچی آپ کی ساتھ ہے نہ، 5 سال کی بچی حج میں ساتھ ہو تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ وہ نابالغ بچی اس لیے مکلف نہیں ہے، لہذا حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس پر کسی غلطی کی وجہ سے کوئی کفارہ اور دم وغیرہ بھی نہیں آئے گا، البتہ تربیت کے لیے اس کو احرام بندھوا کر حج کے اعمال میں ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ اگر ساتھ شامل ہو، حالات احرام میں پیشاب کا قطرہ آتے ہیں تو ان صورتوں میں پیشاب کے بعد احتیاط کے باوجود قطرہ آ جاتا ہے، حالت احرام میں کیا کریں؟ اگر آپ کو صرف وہم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نکلی ہے تو وہم کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ کپڑے دھونے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یقین ہو جائے کہ قطرہ خارج ہوا ہے تو اس صورت میں وضو کریں نہ، اور احرام کا جتنا حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو بھی پاک کریں۔